السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے اہم معروضی سوالات لے کر حاضر ہیں، جس میں لسانیات، اردو گرامر، غزل، تشبیہ، استعارہ اور اردو کی ادبی تاریخ میں افضل نارنولوی اور جعفر زیٹلی کے تعلق سے سوالات آئیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے ان دوستوں تک ضرور پہنچائیں جو اردو کے کسی بھی مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، خصوصاً TRE 4 کی تیاری جو لوگ کر رہے ہیں ان تک ضرور پہنچائیں۔ پہلا سوال ہے، اردو زبان کی پیدائش سے متعلق سب سے مدلل نظریہ پیش کیا ہے مسعود حسین خان نے، خلیل احمد بیگ نے، محمود شیرانی نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، مسعود حسین خان نے سب سے مدلل نظریہ پیش کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، زبان ایک منظم مجموعہ ہے جملوں کا، لفظوں کا، آوازوں کا، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے، زبان جملوں، لفظوں، آوازوں اور ایک اس کے اندر آتا ہے معنوں، ان چاروں چیزوں کا مجموعہ ہے، منظم مجموعہ ہے زبان۔ تیسرا سوال ہے، لسانیات کے کس شعبہ علم میں الفاظ کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ ساخت، بناوٹ، صرفیات، تشکیلیات، معرفیات، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی کہ صرفیات کو ہی تشکیلیات بھی کہتے ہیں، معرفیات بھی کہتے ہیں۔ تو لسانیات کے اس شعبہ علم میں الفاظ کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسے صرف میں الفاظ کی بناوٹ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسی کو یہاں صرفیات کہا جاتا ہے، اور صرفیات کو تشکیلیات، معرفیات بھی کہتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، لسانیات کے کس شعبہ علم میں جملے کی ساخت کو موضوع مطالعہ بنایا جاتا ہے؟ جملے کی ساخت کو موضوع مطالعہ بنایا جاتا ہے۔ فونمیات، نحویات، صوتیات، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، نحویات۔ نحویات میں جملے کی ساخت کو موضوع مطالعہ بنایا جاتا ہے، جملے کے تعلق سے بحث ہوتی ہے نحویات میں۔ پانچواں سوال ہے، لسانیات کے کس شعبہ علم میں لفظ کے معنی کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ نحویات، معرفیات، معنیات، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، معنیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لفظ کے معنی کا مطالعہ معنیات میں کیا جاتا ہے۔ چھٹا سوال ہے، جس الف پر، اردو قواعد کے تعلق سے، جس الف پر علامت مد ہوتی ہے کہلاتا ہے الف ممدودہ، الف مقصورہ، غیر مقصورہ، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، جس الف پر علامت مد ہو اس الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اس الف کو الف ممدودہ یعنی کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ جب یہ علامت ہوتی ہے کسی بھی الف پر تو اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ ساتواں سوال ہے، لفظ دنیا میں الف ہے، غیر مقصورہ، مقصورہ، ممدودہ، ایک سے زائد کوئی نہیں۔
تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی مقصورہ. دنیا میں جو الف ہے وہ الف مقصورہ ہے. الف مقصورہ کا مطلب جس کو نارمل پڑھا جائے، جس کو خوب کھینچ کے نہ پڑھا جائے، نارمل پڑھا جائے، وہ الف مقصورہ ہے. 8واں سوال ہے لفظ خون میں نون ہے، نون ظاہرہ، نون اعلانیہ، نون معکنہ، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے کہ خون میں جو نون ہے وہ نون ظاہرہ ہے، اور نون ظاہرہ کو نون اعلانیہ اور نون معکنہ بھی کہا جاتا ہے. تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے. یاد رکھنے والی بات ہے، نون ظاہرہ کو نون اعلانیہ اور نون معکنہ بھی کہا جاتا ہے. وہ نون جس کو خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے، جس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے. 9واں سوال ہے لفظ سانس میں کون سا نون ہے؟ لفظ سانس میں کون سا نون ہے؟ نون ظاہرہ، نون اعلانیہ، نون غنہ، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی نون غنہ. سانس میں نون جو نون ہے وہ نون غنہ ہے، یعنی اس نون کو خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے، تو یہ نون غنہ کہلائے گا. آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا. 10واں سوال ہے جس واو کو خوب ظاہر اور کھل کے پڑھا جائے کہا جاتا ہے واو معدولہ، واو مجہول، واو معروف، ایک سے زائد کوئی نہیں. اس طرح کا سوال آیا تھا واو کے تعلق سے، وہ واو جس کو خوب کھول کے پڑھا جائے. یہ لفظ آیا تھا کہ خوب کھول کے پڑھا جائے، ظاہر اور کھل کے نہیں پڑھا جائے. یہ لفظ نہیں آیا تھا، خوب کھول کے پڑھا جائے. اور اس میں یہی تینوں آپشن تھے، واو معدولہ، واو مجہول، واو معروف. تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے کہ جس واو کو خوب ظاہر اور کھل کے پڑھا جائے وہ واو معروف کہلاتا ہے. آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا. 11واں سوال ہے غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے سب سے اچھے شعر کو، یعنی غزل کا سب سے اچھا شعر کیا کہلاتا ہے؟ حاصل بیت، بیت الغزل، شاہ بیت، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے. غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اس کو حاصل بیت بھی کہتے ہیں، بیت الغزل بھی کہتے ہیں، شاہ بیت بھی کہتے ہیں. تو یہ تینوں درست ہے، تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. 12واں سوال ہے اردو کی سب سے مقبول صنف ہے غزل، مثنوی، مرثیہ، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے. غزل کا یعنی اردو کی سب سے مقبول صنف ہے، اردو شاعری میں سب سے مقبول صنف غزل ہے. 13واں سوال ہے غزل آزاد ہوتا ہے. غزل آزاد ہوتا ہے کن چیزوں سے؟ اشعار کی تعداد سے، موضوعات کی قید سے، ایجاز و اختصار سے، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی. یعنی غزل جو ہے آزاد ہوتا ہے کن کن چیزوں سے؟ اشعار کی تعداد سے. یعنی غزل میں اشعار کی تعداد متعین نہیں ہوتا، اور اس میں موضوعات کی کوئی قید نہیں ہوتا. غزل میں موضوع کی کوئی قید اور اشعار کی کوئی قید نہیں ہوتا. تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. ایجاز و اختصار جو ہے یہ غزل کی خصوصیت ہے، تو اس سے آزاد کیسے ہوگا؟ خود غزل کی وہ خصوصیت ہے ایجاز و اختصار. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. اشعار کی تعداد اور موضوعات کی قید غزل کے اندر نہیں ہوتا. 14واں سوال ہے مطلع کے بعد آنے والا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کے بعد آنے والا شعر کیا ہوتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ مقطع، حسن مطلع، دو لخت، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ای دو لخت. دو لخت
کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ مطلع کے فوراً بعد آنے والا شعر. فوراً بعد آنے والا شعر اگر فوراً بعد آنے والے شعر میں اگر فوراً بعد آنے والا شعر اگر کیا کہتے ہیں ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوگا تو وہ حسن مطلع کہلائے گا. اور اگر تیسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو وہ مطلع ثالث کہلائے گا. تو شرط ہے کہ دو لفظ ہونے کے لیے شرط ہے کہ مطلع کے فوراً بعد آنے والا شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہو. اور اگر ہم قافیہ ہم ردیف نہ ہو تو وہ شعر جو مطلع کے فوراً بعد آئے گا وہ دو لفظ کہلائے گا. آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا. 15واں سوال ہے غزل کس صنف سخن کے کوکھ سے پیدا ہوئی؟ مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے. غزل جو ہے صنف قصیدے سے نکلا، قصیدے کے کوکھ سے پیدا ہوئی. آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے. 16واں سوال ہے غزل کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ غزل کی سب سے بڑی خوبی ہے ایجاز و اختصار، طوالت، اشعار کے مابین تسلسل، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے کہ غزل کی سب سے بڑی خوبی ہے ایجاز و اختصار. غزل کی سب سے بڑی خوبی ہے ایجاز و اختصار. طوالت نہیں ہوتا اس کے اندر اور کسی بھی اشعار کے ایک اشعار سے دوسرے اشعار کے مابین کوئی تسلسل نہیں ہوتا. غزل میں ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. 17واں سوال ہے اردو میں غزل گوئی کا آغاز ہوا محمد قلی قطب شاہ سے، امیر خسرو سے، مسعود سلمان سے، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، امیر خسرو سے اردو میں غزل گوئی کا آغاز ہوا. حالانکہ مسعود سلمان بھی ہندی الاصل شاعر تھے. ان کے شعر میں ہندی کے الفاظ کی کثرت پائی جاتی تھی. امیر خسرو کا کہنا ہے کہ مسعود سلمان کا ایک ہندی بھی دیوان تھا، مگر اب چونکہ ان کا یہ دیوان نہیں پایا جاتا اسی لیے بالاتفاق امیر خسرو کو ہی اردو میں غزل گوئی کا جو پہلا شاعر مانا ہے وہ امیر خسرو کا مانا ہے. آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے. 18واں سوال ہے غزل میں قطع کے اشعار کو کہتے ہیں مربع، مقطع، قطع بند، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی. غزل میں قطع کے اشعار کو قطع بند کہتے ہیں. 19واں سوال ہے جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیہ ہو. ایسا غزل بھی ہوتا ہے جو ردیف سے خالی ہوتا ہے، صرف قافیہ ہوتا ہے. تو اس غزل کو کیا کہیں گے؟ بے ردیف، غیر مردف، غیر ردیف، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی. جس غزل میں ردیف نہ ہو صرف قافیہ ہو اس کو غیر مردف کہتے ہیں. 20واں سوال ہے غزل کا ہر شعر مبنی ہوتا ہے. غزل کا ہر شعر مبنی ہوتا ہے مختلف مضمون پر، خیال کے تسلسل پر، ایک مضمون پر، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے. غزل کا ہر شعر مبنی ہوتا ہے مختلف مضمون پر. ہر شعر ابھی بتایا تھے کہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے. تو غزل کا ہر شعر مختلف موضوع پر یا مختلف مضمون پر ہوتا ہے. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. 21واں سوال ہے استعارہ کے لیے انگریزی میں مستعمل لفظ ہے میٹافور، سمائل، پرائز، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے. استعارہ کے لیے انگریزی میں جو لفظ مستعمل ہے وہ میٹافور ہے. 22واں سوال ہے وہ لفظ جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے. وہ لفظ جس کے لیے کوئی دوسرا لفظ ادھار لیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستعار لہو،
मुस्तआर मिन, मुस्तआर बिही, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मुस्तआर लहू। मुस्तआर लहू का मतलब जिसके लिए उधार लिया जाए, लहू जिसके लिए उधार। इस्तिआरा का मतलब होता है उधार लेना, मुस्तआर लहू जिसके लिए उधार लिया जाए। तो वो लफ्ज जिसके लिए कोई लफ्ज उधार लिया जाए उसको मुस्तआर लहू कहते हैं। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 23वां सवाल है, अली तो शेर है। अली तो शेर है, इस जुमले में मुस्तआर लहू है शेर, अली तो एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अली तो शेर है। तो मुस्तआर लहू यानी अली को मुस्तआर लहू कहा गया क्योंकि अली के लिए ही शेर से इस्तारा लिया गया, यानी शेर की बहादुरी और ताकत से जो है इस्तारा लिया गया है अली के लिए। अली को कहा गया कि अली तो शेर है, तो ये इस्तारा शेर की बहादुरी का इस्तारा अली के लिए लिया गया। तो अली यहाँ पे मुस्तआर लहू है, तो जिसके लिए इस्तारा लिया गया वो मुस्तआर लहू कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 24वां सवाल है, तुम सा कोई नहीं जमाने में। तुम सा कोई नहीं जमाने में मिसाल है इस्तिआरा की, तशबीह की, मजाज मुरसल की, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, तुम सा कोई नहीं जमाने में। तुम सा कोई नहीं, सा ये तशबीह की अलामत है, हरफ तशबीह की ये अलामत है। तुम सा, मानिंद, की तरह, ये हरफ तशबीह हरूफ जो है तशबीह है। तो तुम सा कोई नहीं जमाने में ये जो मिसाल है ये तशबीह की मिसाल है, ये तशबीह की मिसाल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 25वां सवाल है, मोम की तरह नर्म। मोम की तरह नर्म मिसाल है मजाज मुरसल की, किनाया की, तशबीह की, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोम की तरह। अभी बताए थे की तरह, मानिंद, कासा वगैरह। तो ये जो है ना ये हरूफ तशबीह है। हरूफ तशबीह और इस्तिआरा में हरूफ तशबीह का ही फर्क है। जैसे किसी को कहेंगे मोम की तरह नर्म, तुम मोम की तरह नर्म हो, तो की तरह आ गया तो ये तशबीह की पहचान है। और अगर कहेंगे तुम मोम हो तो ये इस्तिआरा हो गया। ठीक है, इसी तरह से और भी दूसरे मिसाल ले सकते हैं, तुम शेर हो या तुम शेर की तरह हो। तो तुम शेर की तरह हो ये तशबीह हो गया, तुम शेर हो तो ये इस्तिआरा हो गया। हरूफ तशबीह की जो है ना फर्क है बस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 26वां सवाल है, अरकान इस्तिआरा हैं। अरकान इस्तिआरा हैं 4, 3, 5, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, अरकान इस्तिआरा 3 है। 27वां सवाल है, इस्तिआरा में हकीकी और मजाजी मानों में ताल्लुक होता है तशबीह का, जिनसियत का, मानवियत का, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इस्तिआरा में हकीकी और मजाजी मानों में सिर्फ तशबीह का ताल्लुक होता है, सिर्फ तशबीह का ताल्लुक होता है। इस्तिआरा में हकीकी और मजाजी मानों में सिर्फ जो ताल्लुक होता है वो तशबीह का ताल्लुक होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 28वां सवाल है, टीपू सुल्तान शेर है, इसमें मुस्तआर मिन्ह है बहादुरी, शेर, टीपू सुल्तान, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान शेर है, मुस्तआर मिन्ह
مستعار منہ کا مطلب جس سے استعارہ لیا گیا، شعر سے استعارہ لیا گیا ٹیپو سلطان کے لیے، تو جس سے استعارہ لیا گیا وہ مستعار منہ۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے بکٹ کے کیا معنی ہیں؟ بکٹ کے، بکٹ یا بکٹ جو بھی کہیے، بکٹ کہانی، بکٹ کے کیا معنی ہیں؟ مشکل، کٹھن، جدائی، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی کٹھن اور مشکل۔ مشکل اور کٹھن دونوں سیمی الفاظ ہے، مطلب ہم معنی الفاظ ہے۔ کٹھن مشکل کو ہی کہتے ہیں اور مشکل کو کٹھن کہتے ہیں، تو بکٹ کے معنی ہوئے کٹھن اور مشکل۔ ڈی اس کا صحیح جواب، آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ تیسواں سوال ہے بکٹ کہانی۔ بکٹ کہانی کی صنفی حیثیت ہے 11 ماسا، 13 ماسا، 12 ماسا، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ بکٹ کہانی یہ 12 ماسا ہے۔ 31واں سوال ہے شمالی ہند کی پہلی باضابطہ مستند مثنوی ہے بکٹ کہانی، باغ و بہار، آرائش معشوق، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، بکٹ کہانی شمالی ہند کی پہلی اور باضابطہ مستند مثنوی ہے۔ 32واں سوال ہے بکٹ کہانی سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوا؟ بکٹ کہانی رسالہ قدیم اردو، رسالہ قدیم اردو، رسالہ سیدھا راستہ، رسالہ چراغ اردو میں، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، رسالہ قدیم اردو میں بکٹ کہانی سب سے پہلے شائع ہوا تھا۔ 33واں سوال ہے بکٹ کہانی کو کس نے ترتیب دیا؟ نور الحسن ہاشمی نے، مسعود حسین نے، محمود شیرانی نے، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، نور الحسن ہاشمی اور مسعود حسین خان نے دونوں نے مل کر کے بکٹ کہانی کو ترتیب دیا تھا۔ یاد رکھنے والی بات ہے، بکٹ کہانی کو نور الحسن ہاشمی اور مسعود حسین خان نے مل کر ترتیب دیا تھا، تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 34واں سوال ہے افضل نارنولوی کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 1625، 1626، 1630، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1625 اور 1626 NCERT کی کتاب میں موجود ہے، 1626 اور 1625 دونوں ہے، تو ہم کو دونوں کو مان کے چلنا ہے۔ جو بھی آپشن میں آئے 26 ہو یا 25 وہ ہم کو دیکھ لینا ہوگا۔ 35واں سوال ہے جعفر جٹلی کا اصل نام تھا مرزا محمد جعفر، جعفر صادق، مرزا علی، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، مرزا محمد جعفر۔ جعفر جٹلی کا اصل نام تھا مرزا محمد جعفر، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ 36واں سوال ہے زٹل کے کیا معنی ہیں؟ زٹل کے کیا معنی ہیں؟ لغو بات، بیہودہ بات، مشکل بات، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے، کیونکہ زٹل کے معنی ہیں لغو بات اور بیہودہ بات، دونوں ہیں، مشکل بات نہیں، لغو بات، بیہودہ بات۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے، آپشن ڈی ہے۔ 37واں سوال ہے اپنی شاعری میں پکڑ پن اور گالیوں کی وجہ سے مشہور تھے، کون؟ افضل، آبرو، جعفر جٹلی، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جعفر جٹلی، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ جعفر جٹلی اپنی شاعری میں پکڑ پن اور
گالیوں کی وجہ سے ان کی شاعری میں لغو اور بیہودہ بات زیادہ ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ فرق شعر کے خلاف جب انہوں نے ہجو گوئی کی تھی۔ 38واں سوال ہے، بھوت نامہ کس کی تصنیف ہے؟ افضل، آبرو، جعفر جٹلی، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، جعفر جٹلی۔ بھوت نامہ جعفر جٹلی کی تصنیف ہے۔ 29واں سوال ہے، کچھوا نامہ کس کی تصنیف ہے؟ افضل، جعفر جٹلی، شاکر ناجی، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، جعفر جٹلی کی یہ کتاب ہے کچھوا نامہ۔ 40واں سوال ہے، مرزا محمد جعفر کو جعفر جٹلی کہا جاتا تھا، کیوں کہا جاتا تھا؟ لغو بات کہنے کی وجہ سے، زٹل کے رہنے والے تھے، ہجو گوئی کی وجہ سے، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ جٹلی کیوں کہا جاتا تھا جعفر جٹلی؟ اس لیے کہ ان کی شاعری میں لغو بات ہوا کرتی تھی اور یہ ہجو گوئی میں مشہور تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے، ایک سے زائد، یعنی آپشن اے اور آپشن سی، تو ایک سے زائد ہے، ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ آج کے سیشن میں بس اتنا ہی، باقی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ نوٹس اگر حاصل کرنے ہیں تو درج ذیل نمبر جو ہے یہاں پہ اس کو سیو کر لیں اور میسج کریں گے تو اس کا PDF آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔